ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا۔ ہمارا جو آج کا موضوع ہے وہ والدین کی عظمت ہے کہ والدین کا کیا مقام ہے، والدین کی کتنی شان ہے۔ ہماری اس ویڈیو میں سب سے پہلی جو ویڈیو آ رہی ہے وہ ہے ماں کی عظمت، کہ ماں کا اللہ نے کتنا درجہ رکھا ہے۔ اگر ماں راضی ہو گئی تو رب بھی راضی ہو گیا، رسول خدا کی ذات بھی راضی ہوگی۔ اگر ماں ناراض ہے تو اللہ بھی اس پہ ناراض ہے اور رسول خدا کی ذات بھی اس پہ ناراض ہے۔ سرکار کے دور میں ایک آدمی تھا جو سرور کائنات کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی کہ مولا میں نے اپنی ماں کو 70 حج اپنے کندھوں پہ اٹھا کر اس کو پیدل حج کرایا ہے، تو میرے جو ماں کے اوپر حق تھا، حق والدہ مجھ پہ جو تھا وہ ختم ہو گیا، وہ میں نے ادا کر دیا۔ تو رسول خدا نے فرمایا بندے خدا، یہ اس بات جب آپ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ نے کروٹ لی تھی اور تیری ماں کو درد محسوس ہوا تھا، یہ اس ٹائم کا بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ تو ماں کا بڑا مقام ہے، شریعت میں ہے۔ اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں نا تو ماں نے اگر آپ کو بلایا ہے تو شریعت یہ کہتی ہے کہ نماز کو ختم کر دو، پہلے ماں کی بات سنو۔ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، یعنی ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ ایک بندہ خدا رسول خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اور اس نے عرض کی سرکار میں نے منت مانی تھی اگر میرا یہ کام ہو جائے تو میں جنت کی چوکھٹ کا بوسہ دوں گا، اب میں تو جنت کی چوکھٹ کا بوسہ کیسے دوں، میری منت پوری ہو گئی۔ تو سرور کائنات نے فرمایا بندے خدا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتا ہاں حیات ہے۔ تو سرکار نے فرمایا ایسے کر، تو گھر چلا جا اور ماں کے قدموں کا بوسہ لے لے، ایسے سمجھے کہ میں نے جنت کی چوکھٹ کا بوسہ لے لیا۔ تو ماں کا بڑا مقام ہے، ماں کی بڑی شان ہے۔ ایک بندہ وقت آخر تھا، مرنے کے قریب تھا، لیکن اس کی جان نہیں نکل رہی تھی۔ رسول خدا کو بلایا گیا مولا یہ بندے کی جان نہیں نکل رہی، تو سرکار نے فرمایا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا ہاں سرکار زندہ ہے لیکن اس پہ ہے ناراض۔ تو سرور کائنات نے فرمایا اس کو بلاؤ، جب تک وہ نہیں آئے گی اس کی جان نہیں نکلے گی۔ جب ماں کو بلایا گیا تو ماں نے کہا میں تو اس سے ناراض ہوں، میں نے تو آنا نہیں ہے۔ جب ایک دفعہ بلایا تو نہیں آئی، جب دو دفعہ بلایا تو نہیں آئی، تو سرکار نے فرمایا ایسے کرو لکڑیاں جمع کرو اور اس کو جلا دو۔ جیسے ہی ماں کو پتہ چلا کہ سرکار نے یہ حکم دے دیا کہ میرے بیٹے کو جلایا جا رہا ہے، تو اس وقت فوراً ماں دوڑتی ہوئی آئی اور بیٹے کو راضی کیا، بیٹے کو معاف کر دیا۔ تو سرکار نے فرمایا یہ میں نے آپ کے لیے کیا تھا کہ ایک ماں دنیاوی آگ برداشت نہیں کر سکی کہ میرا بچہ اس میں جل جائے تو جہنم کی آگ کیسے ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ ماں کو راضی کرو۔ ایک چھوٹی سی بات واقعہ لکھے علماء نے، جناب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم نبی تھے، عرش پہ جاتے تھے، اللہ کے کلیم نبی جاتے تھے، کہاں جاتے تھے؟ کوطور پہ جاتے تھے، وہاں پہ اللہ سے باتیں کرتے تھے۔ جب بات کرتے تھے تو ایک جناب موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک میں تیرا کلیم نبی ہوں، یہ تو بتاؤ کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا؟ تو اس وقت خالق کی کائنات نے فرمایا موسیٰ فلاں مقام پہ ایک قصاب بیٹھا ہے جو گوشت تول کر لوگوں کو دے رہا ہے، وہ جنت میں نے آپ کا ساتھی بنا دے۔ جناب موسیٰ پریشان ہوئے کہ اس کا کتنا مقام ہے، کون سی اس کی بات اللہ کو پسند آئی کہ جنت میں میرا ساتھی بنا دے۔ جناب موسیٰ اپنے مقام سے چلتے ہوئے کس بندے خدا کی بات دیکھتے ہیں۔ جب وہاں پہ پہنچے نا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا، گاہک کھڑے ہیں اور وہ سودا دے رہے ہیں۔ جناب موسیٰ نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ سرکار نے فرمایا کہ میں آپ کا مہمان ہوں۔ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، میں آپ کو جانتا نہیں ہوں۔ کہا اگر آپ میرے مہمان ہیں تو میں آپ کا میزبان ہوں، آپ یہیں پہ بیٹھ جائیں، میں یہ سارا گوشت بیچ لوں پھر گھر چلیں گے۔ جناب موسیٰ دیکھتے رہے، وہ گوشت دیتا رہا، جو گوشت کا سب سے اچھا حصہ تھا نا وہ کاٹ کاٹ کر علیحدہ رکھتا۔ جب سارا گوشت بک گیا تو اس نے دکان بند کی، سرکار کے ساتھ چلے۔ جیسے ہی چلے نا تو فرمایا آپ آگے چلیں میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے فرمایا میں تو
تو راستے سے ناواقف ہوں۔ کہا ہم مہمان کے آگے چلے کبھی نہیں۔ جناب موسیٰ آگے یہ پیچھے۔ جب گھر آیا اس جیب سے چابی نکالی اور تالا کھولا۔ جب کھول کر اندر گیا تو اس نے دیکھا سارے کمرے خالی ہیں، لیکن ایک کمرے میں ایک بہت بڑا چولہا ہے جس میں کوئی آرام کر رہا ہے۔ اس نے گوشت کے اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ٹکڑے کر کے اس میں آٹے کے ساتھ ملا کر اس کی روٹی تیار کی۔ جب روٹی تیار ہو گئی تو پھر اس نے روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کیے، ایک برتن میں رکھ کے وہ ٹکڑے وہاں پہ آئے، جھولے میں جو آرام کر رہا تھا ایک ٹکڑا اٹھاتا جھولے میں داخل کرتا، پھر دوسرا، پھر تیسرا۔ جب سارے لقمے ختم ہو گئے نا تو جھولے سے ایک آواز بلند ہوئی، یہ مسکرا پڑا۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بندہ خدا یہ تو بتاؤ یہ جھولے میں کون آرام کر رہا ہے؟ تو اس وقت اس بندے نے بتایا کہ اس جھولے میں میری ماں آرام کر رہی ہے، جو نابینا بھی ہے، لولی بھی ہے، لنگڑی بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ جب میں دکان پہ جاتا ہوں نا ماں کو کھانا دے کر آرام کرا کر جھولے میں سلا دیتا ہوں، میں چلا جاتا ہوں، جب میں واپس آتا ہوں تو میں جھولا جھلاتا ہوں تو میری ماں بیدار ہو جاتی ہے۔ میں ماں کو کھانا کھلاتا ہوں، جب میں کھانا کھلاتا ہوں نا تو ماں خوش ہو کے کہتی ہے بیٹا آپ نے میری اتنی خدمت کی ہے، میں ماں ہو کر آپ کو دعا کر رہی ہوں۔ کون سی دعا؟ کہ میں ماں ہو کے یہ دعا کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری خدمت کے صلے میں آپ کو جنت میں موسیٰ نبی کا ساتھی بنا دے۔ تو اس وقت میں مسکرا دیتا ہوں۔ اماں یہ دعا کیسے قبول ہوگی؟ میں ایک حقیر سا قصاب، وہ اللہ کا کلیم نبی، میں اس کا ساتھی کیسے ہو سکتا ہوں؟ یہ تو بات ناممکن ہے۔ اس وقت ماں کہتی ہے بیٹا میں جو کہہ رہی ہوں آپ نے میری خدمت کی ہے، میں دعا دے رہی ہوں۔ تو جیسے ہی میں یہ سنتا ہوں تو مسکرا دیتا ہوں۔ اس وقت جناب موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے اپنے بازو دراز کر کے کہتے ہیں بندے خدا وہی موسیٰ نبی اللہ کا کلیم میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ اور اس وقت ماں نے کہا بیٹا سنو میں میری دعا پوری ہوگی۔